ہمیں آپ بتائیں جو آپ کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، آپ ذرا ہمیں سمجھائیں پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ قاضی محمد انور صاحب جو آپ کے کے پی کے پریزیڈنٹ تھے انصاف لائرز فورم کے، انہوں نے بھی ریزائن کر دیا، بلکہ سن لیں ذرا انہوں نے کس بات پہ ریزائن کیا۔ میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا پی ٹی آئی کی قیادت نے، خود خان صاحب کی بہن عظیمہ بی بی نے کے کہنے پہ، اور یہاں تک کہ ہمارے صوبے کے جو چیف منسٹر ہے اس کو استعمال کیا گیا، سی ایم ہاؤس کو استعمال کیا گیا، اور یہ سب کچھ میں نے برداشت کیا۔ لیکن پھر انتہا ہو گئی کہ جب مجھ پہ ان لوگوں کو فوقیت دی گئی جن کا پی ٹی آئی سے یا آئی ایل ایف سے کوئی تعلق نہیں، تو جب ان کو مجھ پہ فوقیت دے کے ان کو جتوایا گیا اور مجھے ہرایا گیا، اور بلکہ یہاں تک ایک میسج کیا ہے واٹس ایپ پہ، جو ہے سلمان اکرم راجہ کے واٹس ایپ سے ہوا ہے، وہ میسج ریکارڈڈ ہے جس میں اس نے کہا کہ جو کوئی ان کی ہدایات کے خلاف ووٹ دے گا وہ پی ٹی آئی کا غدار ہوگا، اور ہدایات یہ تھی کہ مجھے ووٹ نہیں دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد میرے لیے پھر کیا رہ جاتا ہے جب مجھے پی ٹی آئی کی قیادت میں باعزت طور پہ ایک سائڈ کو گیا۔ مجھے پتہ نہیں کہ عظیمہ بی بی کو مجھ سے کیا شکایت ہے یا مجھ سے کیوں خفا ہے۔ اتنا قصور ضرور ہے کہ عمران خان کی بی بی بشرا بی بی جو ہیں وہ مجھے اپنا بھائی کہتی ہیں اور میں ان کو اپنی بہن کہتا ہوں۔ اچھا، پھر اب جو نئی کمیٹی بنی اس میں شہریار افریدی بھی فارغ، اعظم خان سواتی فارغ، زلفی بخاری فارغ، علی امین گنڈا پور فارغ، عارف الوی صاحب فارغ، ایون شاید خٹک صاحب پہلے پہ نہیں تھے جب بہت شور مچا تو پارلیمنٹری لیڈر آپ کے این اے کے، تو اب ان کا ایک علیحدہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، یہ 13 یا 14 کا ہے، 2 دن بعد ان کو بہرحال ڈال دیا گیا ہے۔ پھر آج کے ٹویٹ پہ تھا کہ جی صرف ہم نے عہدوں کی وجہ سے ڈالا ہے، جو ڈیفرنٹ ہمارے پارٹی عہدے تھے، پوزیشنز تھیں۔ علی ظفر تو پارلیمنٹری لیڈر ہے سینٹ میں، ان کا نام نہیں ہے، اور جیسے میں شروع میں کہا کوارڈینیٹر ان دا سینٹ فار سینٹ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ابھی کوئی نہیں ہے، ان کا نام ہے فوزیہ ارشد کا، اور اپنا کیسر صاحب کا بھی نام، اسد کیسر کا ایز سیکرٹری جنرل تحریک اپنے تحفظ آئین کے طور پہ ڈالا گیا نوٹس۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کوئی بیوروکریسی بن گئی ہے آپ کی، پولیٹیشین سارے فارغ ہو گئے ہیں، کیا پارٹی پینک موڈ میں چلی گئی ہے؟ ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دس؟ مالک صاحب بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں، عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہونے کا میں سمجھتا ہوں یہ کہ وجہ ہے، سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں سال سوا سال ہو گیا ہے نہیں ہو رہی، میری 1 سال اور 1.5 مہینے سے نہیں ہو رہی، بہت سے لوگوں کی تھوڑا اس سے کم عرصہ ہو گیا ہے، میرا شاید سب سے زیادہ عرصہ ہے کہ میری سوا سال سے تقریباً ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی اکتوبر کے بعد بھی میری ملاقات بند کر دی گئی تھی۔ تو جب آپ پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات خان صاحب سے نہیں ہونے دیں گے تو وہ تھوڑا سا وہ گیپ آ جاتا ہے۔ اب یہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں، دیکھیں میں نے اس پہ اپنا اوپینین دیا ہے، میری رائے ذاتی تو یہ ہے کہ یہ وقت سینئر لیڈرشپ کو، جو ایپیکس تھنک ٹینک ہے تحریک انصاف کا، کانسٹیٹیوشنل باڈی جو ہے وہ کور کمیٹی ہے، لیکن یہ ایک ایپیکس تھنک ٹینک ہے جہاں پہ ایک کچھ حد تک ڈیسیجن میکنگ اور مشورہ فیصلہ سازی کے لیے کیا جاتا ہے، جس میں پرانے سیاسی جو ہمارے وفادار یا جو اولڈ لوگ ہیں، اسٹالورٹس ہیں، وہ ہیں۔ میرے خیال میں یہ وقت مناسب نہیں تھا اس تبدیلی کا، لیکن اب یہ تبدیلی راجہ صاحب نے کر دی ہے۔ میں اگر اس پہ سوچوں تو یہ جو پولیٹیکل کمیٹی پچھلی تھی، جو جناب عمران خان صاحب نے ایک بندے کو خود چن چن کے لگایا تھا، لیکن پھر انہوں نے اجازت دی ہے اس کو ری فارمولیٹ کرنے کی۔ میرے خیال میں اب راجہ صاحب کو سپیس دینی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کی ٹیم لے آئے ہیں، وی پرے اینڈ وی ہوپ فار دا بیسٹ، اور ہم ان کو اشور کرتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب کی رہائی اور یہ معاملات کو کسی طرف لگانا، پولیٹیکل میچورٹی یا اسٹیبلٹی لانا، اس میں اگر یہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اس کو بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن what has been done cannot be undone now۔ میرے خیال میں we should move forward and support مجھے ایک چیز بتائیں، مجھے تو آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی سمجھ نہیں آ رہی پی ٹی آئی کی۔ پشاور کا جلسہ ہوا 7 دسمبر کو، گورنمنٹ نے کہا جی ناکام ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، آپ کے لوگوں نے کہا جی نہیں زبردست جلسہ تھا، کوئی ناکام نہیں، اچھا جلسہ تھا، وہ جلسہ واز گڈ۔ ہاں نظر آ رہا ہے نا، کیونکہ اس کے بعد 25 لوگوں کو نوٹس چلا گیا،
بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر، ایم پی ایز دوسرے، کہ آپ لوگ جواب دہی دیں نا، آپ نے کچھ نہیں کیا. کون سی پارٹی اس طرح نوٹس کرتی ہے اگر کامیاب جلسہ ہو؟ اس میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں نے استعفے بھیج دیے آپ کے لوگ کہ جی آپ ہمارے پہ آپ یہ کیا سمجھ رہے ہیں، ہم نے کیا 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 نہیں کیا. اور انہوں نے تقویت دی گورنمنٹ کے بیانیوں کو کہ جلسہ ناکام تھا. مجھے تو سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ آپ لوگ اس کو ایک این جی او کی طرح چلا رہے ہیں، پی ٹی آئی کو، کہ اس پولیٹیکل پارٹی کی طرح چلا رہے ہیں. جلسے کے آپ نوٹسز دے رہے ہیں لوگوں کو، پیشی نا پیشی. آپ کہتے ہیں ہم نے عہدوں کی وجہ سے پولیٹیکل کمیٹی میں لوگوں کو ڈالا ہے. اس میں آپ نے ابھی لیڈر دی اپوزیشن سینٹ کا نہیں ہے اور اس کے کوارڈینیٹر کا نام ڈال دیا، لیکن جو لیڈر آف دا آپ کا ہاؤس ہے، آپ کا پارلیمنٹری لیڈر علی ظفر، اس کا نام بیچ میں نہیں ہے. نوٹسز آپ دے رہے ہیں. بلکہ میں ایک کام کریں نا، ذرا ایک اختلافات کی ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ دیکھ لیں کہ کب سے یہ تماشا چل رہا ہے اور کب تک یہ آئندہ کیا ہوگا. دیکھیں ذرا. جو کے پی کے اندر مائنز اور منرل ایکٹ ہے، اس کو بالکل پورے ایکٹ کو ہولڈ پہ ڈال دینا چاہیے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے. مائنز اینڈ منرل ایکٹ، اس کی ایکٹ کے اندر ایک امینڈمنٹ ہے جو ہم نے پروپوز کی ہیں. شاید میرے بغض میں اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد بغیر تصدیق کے لوگ پہ شروع ہو جاتے ہیں. تو مہربانی کریں، جو یہ ساتھی لوگ ہیں، اگر میں کسی کو پسند نہیں ہوں تو مہربانی کریں میری ذات پہ پروپیگنڈے نہ کریں. مجھے ہاک کہا جاتا ہے اور کچھ اور لوگوں کو منظور نظر قرار دیا جاتا ہے، ان کو ملوایا جاتا ہے اور مجھے نہیں ملنے دیا جاتا. ایک منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے. کبھی بھی کسی لسٹ میں میرا نام نہیں جاتا اور میں نام کے بغیر ہمیشہ سے جاتا ہوں. سستی شہرت نہ لو، کوئی ٹک ٹاک پہ نہ جاؤ، آپ نے کوئی چیپ پاپولرٹی نہ کرے. خان صاحب مذاکرات کے لیے ہم نے ان کو راضی کیا ہے. خان صاحب نے آج کہا ہے کہ میں نے کسی کو اترائز نہیں کیا کہ وہ کوئی بھی ڈائلاگ کرے جس میں یہ امپریشن ہو کہ میں کوئی ڈیل چاہتا ہوں. سواتی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ پارٹی کا کوئی باضابطہ عمل نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہمیں بالکل ہم اس میں شامل ہوتے. آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، یقین کریں، آپ بتائیں، گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتا دیں عمران کیا گیو کرے اور آپ کو کیا چاہیے. ریما بی بی کا بیان ایک بہن کا بیان ہے، وہ سیاسی جماعت کا بیان نہیں ہے. بہن جو اپنے بھائی کے حوالے سے فکر مند ہے، یہ اس کا بیان. انہیں پتہ آنا چاہیے کیوں نہیں تھی وہاں پہ. پھر وہ اگر وہ آنا چاہتی تھی کس نے روکا تھا؟ ان کا وہاں ہونا نہ ہونا بالکل غیر اہم بات تھی. کوئی ایسا کوئی موقع تھا کہ کسی کا وہ ہونا ضروری تھا؟ کیوں ٹویٹ کی کسی نے؟ پھر وہ وجہ تھی ایک پریس کانفرنس کے بعد ٹویٹ کرنے کی. میں اس ٹویٹ کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. خبردار آئندہ کسی نے ایسی کوئی حرکت کی، کوئی ضرورت نہیں رابطہ کرنے کی. جس نے غلطی کی ہے وہ معافی مانگے، کوئی فارغ نہیں کیا جا رہا. وہ اپنا کام کریں، جس کام کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے ان کو وہ کام کرنا ہے. ان کو پنجاب کو موبلائز کرنا ہے. پنجاب میں انہوں نے تحریک چلانی ہے، ان کا یہ کام ہے. ان کا کام ٹویٹ کرنا نہیں ہے. کچھ ہماری اندرونی کہانیاں بھی ہیں. وہ چیف آرگنائزر ہیں، پنجاب میں کوئی موومنٹ ہو رہی ہے تو ان کو تو سب سے پہلے شامل ہونا چاہیے تھا، تو اطلاع ہونی چاہیے تھی. ڈپٹی جنرل صاحب نے کہا ہے کہ شاید وہ مصروف ہیں. میں نے جب ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مصروف ہوں، یہ تو بتایا ہی نہیں تھا. شاہ محمود قریشی صاحب سے اسپتال میں ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ان کو مسلط کیا گیا، اچانک آ گئے اور ان کو اندر کر دیا گیا. تو ان لوگوں کا آنا جو تھا ان کی ایمان سے بالکل نہیں تھا. ان کو تکلیف کیا ہوئی ہے لاہور جانے؟ ان کو اصل تکلیف یہ ہے کہ آپ اعجاز چودھری، محمود الرشید، شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، عمر چیمہ، ان کو فریم میں کیوں لا رہے ہیں؟ ان کا صرف اس وقت روزگار لگا ہوا ہے عمران خان کی جیل سے. ان کے ساتھ اگر بات چیت کرنی ہے اعجاز چودھری کر سکتے ہیں، محمود الرشید کر سکتے ہیں، شاہ محمود صاحب جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کر سکتے ہیں. یہ لوگ ہیں، ہم لوگ کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو تو وہ جانتے نہیں. ایسی حالت میں کمیٹی یا تو چینج نہیں کرنی چاہیے تھی، یا اگر کرتے تو کم از کم کچھ سینئر لوگوں کو اس میں رکھنا ضروری تھا. اب یہ جو نئی کمیٹی کے نام آئے ہیں، مجھے اس کا نہیں علم کہ خان صاحب نے اس کی اپروول دی ہے یا نہیں. سیاسی کمیٹی کو چھوٹا کرنا مقصود تھا. جتنے 84 لوگ کور کمیٹی میں ہیں ان سب کو خان صاحب نے نامزد کیا. اس سے فنکشنالٹی امپیکٹ ہو رہی تھی. اس فنکشنالٹی کو اور ایجلٹی کو ریسٹور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے پتہ نہیں کہ علیمہ بی بی کو مجھ سے کیا شکایت ہے یا مجھ سے کیوں خفا ہے. اتنا قصور ضرور ہے کہ عمران خان کی بی بی بشرا بی بی جو ہیں وہ مجھے اپنا بھائی کہتی ہیں، میں ان کو اپنی بہن کہتا ہوں. بشرا بی بی جیل کے اندر ہیں، ان کا کون سا گروپ ہے؟ جس کا دل کرتا ہے آتے جاتے میرا نام لے دیں. ہمارے خلاف کون بولے گا؟ جس نے عمران خان کی وہ نہیں چاہتے کہ ہم جنگ لڑیں. ہر بندہ دوسرے کو ڈیفائی کر رہا ہے، ڈینائی کر رہا ہے، کانٹرڈکٹ کر رہا ہے. اور میں یہ لسٹ دیکھ رہا تھا جو آپ کے اب 23 لوگوں کی کمیٹی بنی ہے. اس میں سے جو خان صاحب کا لاسٹ ٹویٹ تھا، جو بڑا سخت ٹویٹ تھا، جس پہ میرے شو میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ ٹویٹ بہت بڑا فیصلوں کے اندر اس کا بڑا رول ہے جو اب فیصلے ہوئے ہیں. ان تمام 23 میں سے صرف 6 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خان صاحب کا وہ ٹویٹ ری ٹویٹ کیا تھا. اور اس میں جو اس لسٹ میں جو بڑے نام ہیں اس میں سے کسی نے ری ٹویٹ نہیں کیا.
اب خان صاحب کے بیانیے کو ری ٹویٹ کرنے کی ہمت نہیں ہے. پارٹی جو آپ کی ہے وہ کانٹرڈکشنز کے اندر پھنسی ہوئی. سخت سے سخت وقت اب آ رہا ہے پارٹی پہ, ابھی تک بھی بہت سخت وقت تھا, اب اس سے بھی سخت آ رہا ہے. یہ اس قسم کی پولیٹیکل کمیٹیز اور اس حالت میں جو پارٹی ہے یہ کیا کر پائے گی؟ علی ویری کوئکلی مجھے بتائیں, کیا ان کی کیپیسٹی ہے کہ عمران خان کو تو باہر لانا تو دور کی بات ہے, کیا یہ اپنا آپ بھی بچا پائیں گے؟ بہت لمبا مونٹاج صاحب نے چلایا ہے. گیو می ناٹ اے کپل آف منٹس بٹ ایٹ لیسٹ اے منٹ اور سو. دیکھیں, جتنے یہ لوگ ہمارے ساتھی اس وقت ایکٹیو ہیں ان میں سے بہت کم ہیں سوائے عارف علوی صاحب کے, یا جو ابھی کمیٹی میں ہیں. عارف علوی صاحب تو خیر ابھی نہیں ہے. علی امین خان نے خان صاحب کے ساتھ باہر کام کیا تھا, اعظم سواتی صاحب نے. تو ایسا نہیں ہے کہ اختلافات پہلے نہیں ہوتے تھے, لیکن اب سیاسی جماعت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمیں یہ سمجھ سب کو آنی چاہیے, جو بھی اور بھی جماعتوں کے لوگ ہیں, کہ پولیٹیکل جماعت جو ہے یہ ایک این جی او یا کوئی ایک بیوروکریٹک سیٹ اپ نہیں ہوتا. یہ زیادہ تر والنٹیئرز ہوتے ہیں, وہ بیسیکلی ان پیڈ. زیادہ سے زیادہ ایم این اے وغیرہ کو تنخواہ ملتی ہے, باقی تو ورکر جتنا عہدے دار ہے وہ اپنا لگاتا ہے, اپنا کھاتا ہے. تو آپ پیار سے چلاتے ہیں. اور عمران خان صاحب سے ہم نے ہمیشہ یہ سیکھا. آپ نے تو ان کو بہت نزدیک سے ان کو دیکھا ہے اور ان کو بہت انٹرویو کیا ہے. آتے جاتے بے شمار, ہم نے آپ کے ساتھ بے شمار ملاقاتیں بنی گالا میں ہوتی رہی ہیں اس موومنٹ کے زمانے میں. تو جو لوگوں نے عمران خان کے ساتھ جیل سے پہلے موومنٹس میں کام کیا ہے ان کو اس کی سمجھ ہے کہ اختلافات اگر کوئی یہ کہ آج شروع ہو گئے, نو, کسی بھی سیاسی جماعت میں, میاں صاحب کی جماعت میں, زرداری صاحب کی جماعت میں جو ہے یہ ہوتا ہے. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ بہت سیویئر ایک تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے, لیکن ایک سیویئر تھا, ایک اختلاف تھا شاہ صاحب کا اور جہانگیر ترین صاحب کا, جو ایک گروپ اس کو کہہ لے وٹ ایور, اسد عمر صاحب اور کچھ اور ہمارے ساتھی بھی ہوتے تھے, لیکن وہ چیزیں اندر ڈسکس ہوتی تھی. آج مسئلہ جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو اندر ڈسکس ہونے والی باتیں ہیں وہ باہر کر دی جاتی, اس سے مسئلہ ہوتا ہے. میرے خیال میں یہاں پہ ایک فگر ایسی ہے جو بڑی حد تک نان کنٹروورشل ہے. راج صاحب میرے محترم ہیں, لیکن وہ ظاہر ہے وہ ان کو بہت بڑی رسپانسبلٹی آئی ہے. آل سمپیتھیز ود ہم. میرے خیال میں بیرسٹر گوہر صاحب بڑے نان کنٹروورشل ہیں, ان کو تھوڑا سا اپنا آپ کو زیادہ ایمفسائز کرنا پڑے گا. خان صاحب نے ان کو بہت بڑی رسپانسبلٹی دی ہے. عمران خان جس کرسی پہ بیٹھتے ہیں اس پہ اپنا گوہر صاحب ہے. تو میرے خیال میں اگر تھوڑا سا ڈسپلن وہ کر دیا جائے اور آپس میں پیار محبت سے چیزیں کی جائیں تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. ڈنڈے سے نہیں چلتی سیاسی جماعت. سیاسی جماعت عزت دے کے اور پیار سے محبت سے جو کام چلایا جا سکتا ہے, یقین کریں وہ دھونس دھمکی سے کبھی نہیں ہوتا. علی محمد خان, آپ بڑا ہمیشہ سے بڑے پولائٹ انسان ہیں, سخت بات بھی آپ بڑے پیار سے کہتے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ جس طریقے سے سلمان اکرم راجہ چلا رہے ہیں شاید وہ طریقہ نہیں ہے. گور شوڈ سٹیپ اپ اینڈ ٹیک چارج. چلیں لیٹس سی. بہت شکریہ آپ کا, وقت ختم ہو گیا.